اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ دوست ہیں طاغوت کے، وہ نکالتا ہے انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، وہی لوگ ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو سے اگلی آیت آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو الگ کر دیا ہے گمراہی سے، اور وہ لوگ جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک مضبوط کنڈے سے اپنے آپ کو باندھ دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید فرمایا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنڈا یا اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ الممدود، اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو پھینک دیا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو جو قرآن مجید ہے اس کو نازل کر دیا ہے آسمانوں سے زمین کی طرف، اور جس کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لیا یا تھام لیا اور اس پہ وہ قائم رہا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ ان ہدایات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹتے ہیں تو شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان لے کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ میں کی کتاب میں ہدایات ہیں انہی پہ میں نے عمل پیرا ہونا ہے، چاہے اس کا خاندان اس کتاب کے خلاف چل رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ یہی دین ہے، یا اس کا مسلک اس کتاب کے خلاف چل رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل دین ہے، لیکن جب اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اسے سمجھا اور اسے سمجھ آ گئی کہ دین تو اصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور انسان کا دل مان جائے کہ میں پہلے غلطی پہ تھا تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان کا وار انتہائی شاطر وار ہوتا ہے اور وہ انتہائی چلاکی سے وار کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ انسان کس طرح سے بچ سکتا ہے اور کیا وار شیاطین کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید میں بھی آئی ہیں جس سے شیطان یا طاغوت جسے ہم کہتے ہیں انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ ایک چیز ہے اسم، جس کا قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ اسم کا مطلب ہے کسی کی حق تلفی کرنا، جب انسان جھوٹ بولنا شروع ہو جائے یا کسی بھی قسم کی ملاوٹ کرنا شروع ہو جائے، کھانے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اپنی جو قول اقوال ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، طاقت کے استعمال میں ملاوٹ ہو رہی ہے، یا وہ کسی کو دھوکہ دینا شروع کر دے، یا وہ کسی کا زمین کا جھگڑے میں شامل ہو جائے اور ناانصافی کرے، تو یہ جو اسم ہے یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس میں ہوتا یہ کہ انسان بیگانہ ہو جاتا ہے دوسرے انسانوں سے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں اور مجھے صرف اپنا فائدہ چاہیے، اسے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی۔ دوسرا وار شیطان کا ہے عدوان، جس کا مطلب ہے سرکشی یا بغی کے۔ اس میں شیطان انسان کو اس طرح سے منوا لیتا ہے کہ وہ چاہے کسی سائنسی تحقیق کے خلاف انسان ہو جائے، یا سماجی تعلیمات کے خلاف انسان ہو جائے، یا اپنے خاندان میں جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ آج کل بھائیوں سے بہت جھگڑا چل رہا ہے، اس کی اگر ہم جڑ نکالتے ہیں تو جڑ کے اندر صرف سرکشی ہوتی ہے اور کوئی خاص وجوہات نہیں ہوتی اس کے اندر، ضد بازی ہے۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس کا دل اور اس کی عقل نہیں مان رہی، لیکن وہ پھر بھی کسی جھگڑے پہ لگا ہوا ہے، تو یہ ہے عدوان۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے فواحش، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود دائرے کے اندر کچھ اعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، انسان اس دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 33 میں فرمایا
جس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کل انما حرم ربی، سوائے اس کی نہیں میرے رب نے حرام کیا فواحش، چاہے وہ کھلی ہوں یا باطن کے اندر ہوں، اسم گناہ جس کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں، یا بغی جو سرکشی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم جب کسی کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ 3 وار شیطان کے ایسے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی اور اس میں وہ پڑ جاتا ہے۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن کیا پتہ ہم کسی کے پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ جب میں حج کر کے آؤں گا وہ پیسے اس کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ ایک طرح سے اس شخص کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ خاندان میں بھائی سے بھائی کا جھگڑا چل رہا ہے یا پڑوسی کا جھگڑا چل رہا ہے، ہم سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی شادیاں بھی کرا رہے ہیں اور رمضان میں لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، لیکن ایک ضد بازی کی بنیاد پہ انسان جھگڑے میں مبتلا ہے۔ تو یہ شیطان کا وار کامیاب ہے ان سارے اعمال سے جو وہ شخص کر رہا ہے، کیونکہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو ان 4 چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ اس بات کو سوچئے گا، کیونکہ میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی شخص ان سے بچا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ شیطان اس وقت کامیاب ان 4 واروں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن کو ان 4 چیزوں کے بارے میں سمجھ آ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے طاغوت کی۔ طاغوت یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ انسان کے نفس کی طاغوت کی بات ہو رہی ہے۔ جو ریاست کا طاغوت ہے اس کا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہر انسان اپنے اندر ایک مالک ہے، اس طاغوت کو ہم لوگ قابو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو قابو کب کریں گے؟ جب ہمیں شیطان کے واروں کا پتہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو قانون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان جو وار ہیں شیطان کے، ان سے تم نے بچنا ہے، چاہے تم جو بھی اعمال نیک کر رہے ہو، لیکن تم میں اگر ان میں سے مبتلا ہو تو تم پھنسے ہوئے ہو، کیونکہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، کہ جو شخص کسی بھی ایک برائی کے اندر پھنس گیا اور وہ اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی کہ وہ اس برائی کو دہرا رہا ہے۔ سیئۃ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں نکرہ ہے، کوئی خاص برائی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک شخص جو برائی کو دہرائی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بالکل اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ پھر آگ والے لوگ ہیں اور اسی میں پھنسے رہیں گے، کیونکہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے اس کے نفس کو طاغوت بنا دیا ہوا ہے، وہ کام برائی وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب انسان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری ہدایت پہ چلتے ہیں تو ان کے راستوں کو ہم لوگ سجا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی، جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ جب وہ لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی تو اللہ تعالیٰ ان کی راہوں کو سجا دیتا ہے۔ اور وہ کب سجاتا ہے؟ جب ان کو سمجھ آ جائے کہ طاغوت کے وار کتنی قسم کے ہیں اور وہ کون کون سے وار ہیں۔ تو دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ طاغوت یا شیاطین کے دوست ہیں، اب شیاطین جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ ہدایت پہ جو ہوتے ہیں پہلے، لیکن جب وہ دوستی کر لیتے ہیں طاغوت سے تو وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کوئی نیک اعمال کر رہا ہے اور پھر وہ اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال چھوٹنا ہی اس شخص کی تباہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کی نظر سے پھر اللہ تعالیٰ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، کیونکہ شیطان دکھاتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس میں بھٹک جاتا ہے، اور اندھیروں کی تہیں اس کے اندر ہیں، ایک تہ اسم کی ہے، ایک تہ عدوان کی ہے، اور ایک تہ ظلم و ستم کی ہے۔ تو پھر وہ اندھیروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور ان کے وہی انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے پہلے توفیق دیں کہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو کہ طاغوت ہم پہ کس طرح حملہ ور ہوتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی حق تلفی سے، اور پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس میں سرکشی بھی آ جاتی ہے، اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں ظلم بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس انسان کا خاتمہ جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ آگ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس چیز کو آگے سمجھا سکیں، اور خاص طور پہ جو فحاشی کا چل رہا ہے نظام آج کل، ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ چھپ کے فحاشی ہو رہی ہے، باہر فحاشی ہو رہی ہے، زبان سے فحاشی ہو رہی ہے، نظروں سے فحاشی ہو رہی ہے، حرکتوں سے فحاشی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی خطرناک وار ہے شیطان کا، جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر راغب ہے۔ اب انسان یہ سمجھے کہ ان سے کیسے بچے۔ ہجرت تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ پوری دنیا کا اس وقت یہی حال ہے۔
جس بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، یہ تینوں چاروں چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ، تو انسان کم سے کم یہ کوشش کر سکتا ہے کہ ایک انسان اپنا حکمران خود ہے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔